بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے ایک ہاتھ اس کے منہ پر رسید کیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے جا کر اس دیوار سے ٹکرایا۔ ایسی وقت بے باک نے اس کے دماغ میں زلزلہ پیدا کیا۔ وہ ایک دم سے اچھل کر فرش پر گر پڑا، تکلیف کی شدت سے تڑپنے لگا، حلق پھاڑ کر چلانا چاہتا تھا، لیکن بے باک اسے منہ کھولنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، اب میں یہاں سے جاؤں گی، باقی کام تم کرو۔ اس نے فارن منسٹر کی وائف کے اندر پہنچ کر دیکھا تو وہ اور اس کے بچے موجودہ حالات سے سہمے ہوئے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے سرپرست پر کیا گزر رہی ہے، بس اتنا معلوم تھا کہ برا وقت آ گیا ہے۔ اس کی وائف نے بے باک کی مرضی کے مطابق پھر ان دو گارڈز کو اپنے پاس بلا لیا جو بنگلے کے پیچھے پہرا دے رہے تھے۔ وہ دونوں مسلح گارڈز اس کے پاس آئے تو میں فارن منسٹر کے بیڈ روم سے نکل کر بنگلے کے پچھلے حصے سے باہر آ گئی۔ کچھ فاصلے پر میری کار کھڑی تھی، میں اس میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ زلزلے کے ایک جھٹکے کے بعد وہ منسٹر اٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک یوں ہی پڑا رہا، پھر بے باک نے اسے اٹھنے پر مجبور کیا۔ وہ فرش پر گھسٹتا ہوا اپنے سیکرٹری کے پاس آیا اور اس کے ہاتھوں کی رسی کھولنے لگا۔ اس کارروائی سے فارغ ہو کر سیکرٹری نے اپنے منہ پر بندھا ہوا کپڑا کھولا، پھر اندر ٹھنسے ہوئے دوسرے کپڑے کو نکال کر کہا، سر وہ بلا یہاں سے جا چکی ہے۔ میں بھی فون پر مسلح گارڈ سے کہتا ہوں، وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، اسے پکڑا جا سکتا ہے۔ وہ فون کے پاس جانا چاہتا تھا، بے باک نے اسے الماری کے پاس پہنچا دیا۔ اس نے اسے کھول کر اس کے دراز میں سے ایک ریوالور نکالا۔ فارن منسٹر نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ بولا، ہم غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ بولا، تو پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، مگر موت یہاں آ گئی ہے۔ چلو فون نکالو اور دوسرے کابرین سے رابطہ کرو۔ وہ انکار میں سر ہلا کر بولا، تم میرے سیکرٹری ہو، ایسی باتیں نہ کرو۔ اس نے اس کے منہ پر ایک ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، کیا بھول گئے کہ تم حکم عدولی کرتے تھے تو وہ بلا تمہاری پٹائی کرتی تھی؟ اب بھی تمہارے ساتھ یہی کیا جائے گا، لہٰذا جو کہا جا رہا ہے وہ کرو۔ وہ فرش پر چاروں ہاتھ پاؤں سے رینگتا ہوا فون کے پاس آیا، پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ملانے لگا۔ رابطہ ہونے پر بولا، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ میں نے ایک لمبی عمر جینے کے لیے کتنے ہی حفاظتی انتظامات کیے، مگر موت آ گئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا رہی ہے، اس کی آواز سنو۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی سیکرٹری نے ٹھائیں ٹھائیں کی آواز کے ساتھ اس پر 2 گولیاں چلائیں۔ ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ زندگی سے چھوٹ کر موت کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ گولی چلنے کی آواز اس فون کے ذریعے دوسری طرف سنی گئی تھی اور بنگلے کے اندر باہر بھی سنی گئی تھی۔ مسلح گارڈز فوراً ہی دوڑتے ہوئے بنگلے کے اندر آ گئے تھے۔ منسٹر کی بیوی چیختی ہوئی ان گارڈز کے ساتھ اس کمرے کے دروازے پر آئی۔ وہ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اس کمرے کے اندر کیا ہوتا رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس وقت اس سیکرٹری کے ہاتھ سے ریوالور گر گیا تھا۔ اس کے اندر زلزلے پیدا کیے جا رہے تھے۔ بے باک اسے چیخنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ زلزلے کے 2 جھٹکوں کے بعد ہی اس کا دم نکل گیا۔ سیکیورٹی افسر نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا، سر ہم نے گولی چلنے کی آواز سنی ہے، پلیز دروازہ کھولیں۔ اندر گہری خاموشی تھی۔ بار بار دستک دینے اور دروازہ پیٹنے کے باوجود کوئی جواب نہ ملا تو دروازے کو توڑ دیا گیا۔ وہاں 2 لاشوں کو دیکھتے ہی بات سمجھ میں آ گئی کہ فرحات کی آتما اپنا کام کر کے جا چکی ہے۔ یہ وحشت زدہ کرنے والی خبر بندوق کی گولی کی طرح فرانس، جرمنی، یوکے اور امریکی اکابرین تک پہنچ گئی۔ سب کو بتایا جا رہا تھا کہ اس بنگلے کے اندر اور باہر بہت سخت پہرا تھا، اس کے باوجود وہ منسٹر مارا گیا ہے۔ اس نے فرحات کا راستہ روکنے کے لیے اپنے سیکرٹری کو قریب رکھا تھا تاکہ وہ ایسے وقت اسے انجیکشن لگا کر بے ہوش کر سکے، لیکن شاید اسے اس کا موقع نہ مل سکا۔ وہ بھی فارن منسٹر کے ساتھ مارا گیا۔ فرحات کی لاش کے ٹکڑے کرنے والوں میں 8 رہ گئے تھے، مگر ان 8 میں سے کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ اب بھی 9 کی تعداد ہے۔ وہ 9 نمبر والا برین ماسٹر ہے۔ ان سب کے دماغوں میں یہ بات پورے یقین کے ساتھ چیخ رہی تھی کہ فرحات موت کی طرح اٹل ہو گیا ہے۔ جب کہتا ہے کہ آ رہا ہے تو پھر ضرور آتا ہے۔ انہیں یہ خاص طور پر بتایا گیا تھا کہ اس تیسرے کی موت بھی اس سے پہلے مرنے والوں کی طرح ہوئی تھی، یعنی اس نے بھی مرنے سے پہلے دیوار پر لکھ دیا تھا کہ فرحات اپنا جسم اور اپنا دماغ ڈھونڈ رہا ہے۔ باقی 9 سازش کرنے والے جو رہ گئے تھے، ان کا سکون یہ سوچ سوچ کر برباد ہو رہا تھا کہ حفاظتی تدابیر بھی کام نہیں آ رہی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، اب تک تو یہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ ہم میں سے جو یوگا کا ماہر ہوگا شاید وہی فرحات سے بچ سکے گا۔ دوسرے نے کہا، ہم 8 رہ گئے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی یوگا کا ماہر نہیں ہے۔ ماسٹر ان کی باتیں سن رہا تھا اور یہ سوچ کر مطمئن ہو رہا تھا کہ وہ یوگا کا ماہر ہے، ٹیلی پیتھی جانتا ہے، فرحات اس کے اندر آ کر اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جب بھی آئے گا وہ اپنی ذہانت، طاقت اور بھرپور صلاحیت سے اسے پسپا کر دے گا، مگر ایک پریشان کن سوال یہ تھا کہ وہ کب آئے گا۔ جب یہ یقین ہو کہ موت آئے گی اور اسے اپنی تدابیر، طاقت اور صلاحیتوں سے ٹالا جا سکتا ہے، تو ایسے وقت یہی سوال پریشان کرتا ہے اور نیند اڑا دیتا ہے کہ وہ آنے والی موت کب آئے گی۔
کچھ تو معلوم ہونا چاہیے وہ کس چور دروازے سے آنے والی ہے، اور یہی معلوم نہیں ہوتا۔ ماسٹر نے سوچا کم از کم اتنا ہی ہو جائے کہ فرحات کی آتما جس دشمن کو چیلنج کرتی ہے اس کے پاس آنے والی ہوتی ہے، اس کی خبر مجھے ہو جایا کرے تاکہ میں پہلے سے ہی اس مرنے والے کے اندر پہنچ جاؤں اور یہ دیکھوں کہ فرحات کسی نئے جسم میں آ کر کس طرح اپنا چیلنج پورا کرتا ہے۔ اس نے اب تک تمام اکابرین سے یہ بات چھپا رکھی تھی کہ فرحات کی لاش کو نابود کرنے کی سازش میں وہ درپردہ شریک رہا تھا۔ اس نے ہی ٹیلی فون کے ذریعے ان تمام اکابرین کے دماغوں میں یہ بات ٹھونس دی تھی کہ ایک آتما شکتی جاننے والا فرحات کی آتما کو اپنے قابو میں کر چکا ہے اور اب وہ آتما کسی نئے جسم میں داخل ہونے والی ہے۔ اس نے جو کہا تھا وہی سامنے آ رہا تھا، لیکن فرحات کسی نئے جسم میں آ کر یہ سب کچھ کیسے کر رہا ہے یہ معلوم کرنا ضروری تھا، اور یہ معلوم کرنے کے لیے ان اکابرین سے رابطہ کرنا بھی لازمی ہو گیا تھا۔ اس نے پہلے کبھی خود کو برین ماسٹر کی حیثیت سے ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن اب مجبور ہو گیا تھا۔ وہ ان کے اندر آ کر انہیں مخاطب کرتے ہوئے بولا، فرحات نے اپنی زندگی میں درست کہا تھا کہ خفیہ تنظیم کا سربراہ برین ماسٹر کہلاتا ہے، اور وہ میں ہوں۔ کوئی آسانی سے یہ ماننے والا نہیں تھا کہ ایک برین ماسٹر جو ہمیشہ گمنام اور پراسرار بن کر رہتا تھا وہ اس وقت انہیں مخاطب کر رہا ہے۔ اس نے کہا کوئی یقین کرے یا نہ کرے، میں ہی برین ماسٹر ہوں۔ تم نے فرحات کی لاش کو شناخت کرنے کے لیے جو کمیٹی بنائی تھی، میں نے ہی اس کمیٹی کے اراکین کو فون کے ذریعے بتایا تھا کہ فرحات کی آتما ایک آتما شکتی جاننے والے تانترک مہاراج کے قبضے میں آ گئی ہے اور آئندہ دوسرا جسم حاصل کرنے والی ہے۔ یہ حقیقت میرے سوا کسی اور کو معلوم نہیں تھی۔ یہ بات سن کر وہ قائل ہونے لگے، کیونکہ ایک گمنام شخص نے ہی فون کے ذریعے انہیں آتما شکتی جاننے والے کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا، اور جو کچھ بتایا تھا وہ اب ان کے سامنے آ رہا تھا۔ ماسٹر نے کہا جب میری بات کو یقین ہو رہا ہے تو یہ بھی مان لو کہ اس کا شکار تم صرف نہیں نو ہے، اور وہ نواں میں ہوں۔ پھر تو تم نے بھی حفاظتی انتظامات کیے ہوں گے۔ ہاں، تم لوگوں کے مقابلے میں میرے پاس ایک سہولت یہ ہے کہ میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں۔ وہ میرے اندر آ کر مجھے ٹریپ نہیں کر سکے گا۔ مجھے تک پہنچنے کے لیے اسے میرے روبرو آنا ہوگا، اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ میرے مقابلے آنا اسے بہت مہنگا پڑے گا۔ ایک نے کہا تو پھر ہم دعا کریں گے کہ وہ پہلے تمہارے پاس آئے تاکہ تم اس کا کام تمام کر سکو اور ہمیں اس سے نجات دلا سکو۔ میں تو خود چاہتا ہوں کہ وہ پہلے میرے پاس آئے، خواہ مخواہ اس کے انتظار میں بے چینی پیدا ہو رہی ہے، سکون الگ برباد ہو رہا ہے۔ ایک نے کہا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہم میں سے کسی کی موت بن کر آنا چاہے، تو ایسے وقت تم اس کے اندر پہنچ جاؤ اور اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرو۔ ہاں، میں تم سب کے اندر آ سکتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ 24 گھنٹے تم لوگوں کی نگرانی کرتا رہوں۔ مجھے اطلاع دی جائے گی کہ آئندہ کس کی باری ہے تو میں فوراً ہی اس کے اندر آ کر اس کی حفاظت کروں گا۔ ماسٹر نے سوچا تھا کہ ان 8 افراد میں سے 2 امریکی ہیں جن کی حفاظت ان کے اپنے ٹیلی پیتھی جانے والے کریں گے۔ تنویمی عمل کے ذریعے ان کے دماغوں کو لاک کیا جائے گا تاکہ فرحات کسی بھی صورت ان کے اندر نہ پہنچ سکے، لیکن برین ماسٹر کے پاس ہر ایک پر عمل کرنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے یہ ارادہ بدل دیا تھا۔ ارادہ اس لیے بدل دیا تھا کہ اگر وہ ان کے دماغوں کو لاک کر دیتا اور فرحات نہ آتا تو وہ معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ فرحات کے واردات کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ ماسٹر کے لیے آسانی یہی تھی کہ ان سب کے دماغ کے دروازے کھلے رہیں اور فرحات آسانی سے ان کے اندر آتا رہے۔ اس کی موت کے بعد اسے دیکھنے اور سمجھنے کا یہی ایک راستہ رہ گیا تھا۔ ان سب سے باتیں کرنے کے بعد دماغی طور پر حاضر ہوا تو اس کے موبائل فون نے اسے مخاطب کیا۔ اس نے نمبر پڑھے، پتہ چلا اس کا بیٹا اسے کال کر رہا ہے۔ ایسے وقت ماسٹر فوراً ہی اس سے بات نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے چور خیالات پڑھ کر معلوم کرتا تھا کہ وہ فون پر کیا کہنا چاہتا ہے، اس کے اندر اصل بات کیا چھپی ہے۔ اس نے فون پر آواز بنا کر کہا آپ کے مطلوبہ نمبر سے اس وقت جواب موصول نہیں ہو رہا، برائے مہربانی کچھ دیر بعد دوبارہ ڈائل کریں۔ اس نے بیٹے کے دماغ میں پہنچ کر یقین دلایا کہ واقعی دوسری طرف فون بند ہے۔ اس نے جھنجھلا کر فون کو ایک طرف پھینک دیا۔ اس کے خیالات بتا رہے تھے کہ تھوڑی دیر پہلے اس پر کیا گزر چکی ہے۔ پہلے تو ماسٹر کو یہ معلوم ہوا کہ بیٹا عیش و ترنگ میں ڈوبا ہوا تھا، ایک لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا تھا۔ ایسے وقت کسی نے فون پر اسے کہا کہ وہ ایک جاسوس ہے، اس کے باپ نے اسے ہائر کیا ہے تاکہ وہ بیٹے کے ایک ایک پل کی رپورٹ اس کے پاس پہنچاتا رہے۔ وہ دھوکے باز جھوٹ بول کر اس سے ملنے آیا تھا۔ وہ کوئی جاسوس نہیں تھا بلکہ مخالف ریسلروں کے گروپ کا ایک پہلوان تھا۔ اس کے ساتھ اس کا دوست بھی تھا۔ وہ 2 تھے، انہوں نے اس کی خوب پٹائی کی تھی اور اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ 2 پہلوانوں نے آ کر اس کی درگت بنائی تھی۔ پھر پتا چلا کہ انہوں نے صرف اس کی پٹائی نہیں کی تھی بلکہ اس کی الماری سے $5 لاکھ بھی چرا کر لے گئے ہیں۔ ماسٹر نے بیٹے کے ذہن میں یہ سوال پیدا کیا کہ اسے مخالف ریسلروں کے گروپ سے معلوم کرنا چاہیے وہ دونوں پہلوان کون تھے۔
اس نے اس کے خیالات پڑھ کر تمام مخالف ٹیموں کے نام اور ان کے فون نمبرز معلوم کیے، پھر فون کے ذریعے باری باری ہر ٹیم کے انچارج کے اندر پہنچنے لگا اور ہر ٹیم کے پہلوانوں تک بھی پہنچنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن یہ معلوم نہ کر سکا کہ آج کس ٹیم کے پہلوان نے کہیں سے $5 لاکھ چوری کیے ہیں۔ اسے مکمل معلومات اس لیے بھی نہ مل سکی کہ بیشتر پہلوان یوگا کے ماہر تھے، وہ اپنے اندر پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لیتے تھے، ان سے کسی بھی طرح کی معلومات نہ مل سکیں۔ تب اس نے فون پر بیٹے کو مخاطب کیا، اس نے باپ کی آواز سنتے ہی کہا، او ڈیڈ، میں جب بھی فون کرتا ہوں آپ کا نمبر بزی رہتا ہے یا بند رہتا ہے۔ اس نے انجان بن کر پوچھا، کیا تم نے مجھے بھی فون کیا تھا؟ ہاں، ابھی میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، 2 ڈاکو اچانک ہی یہاں گھس آئے تھے، انہوں نے مجھے بری طرح مارا ہے، وہ میرے $50 لاکھ چرا کر لے گئے ہیں۔ تمہیں یہ کہتے شرم نہیں آتی؟ کیا تم کوئی نازک سی لڑکی ہو کہ کوئی آیا اور تمہیں چھیڑ کر چلا گیا؟ کیا تم پہلوان نہیں ہو؟ کیا ورلڈ چیمپئن نہیں کہلاتے ہو؟ ہاں، ڈاکو اگر آگے پیچھے سے آ کر حملہ کرے اور ان کے پاس ہتھیار بھی ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے جاسوس نے مجھے اطلاع دی ہے کہ تمہارے بنگلے میں ایک عورت آئی تھی۔ ڈیڈ، وہ ایک ملازمہ ہے، میرے لیے کھانا پکاتی ہے۔ جھوٹ مت بولو، وہ جاسوس بہت ہی چالاک ہے، اس نے تمہارے بنگلے میں گھس کر اور چھپ کر دیکھا ہے، وہاں ایک جوان حسینہ تھی، وہ تمہارے سامنے بے لباس ہو کر رقص کر رہی تھی اور تم شراب پی رہے تھے، تمہیں باپ سے جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ڈیڈ، ناراض نہ ہو، آپ کو اپنے بیٹے کی بات پر بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن آپ اس جاسوس کے جھوٹ پر بھروسہ کر رہے ہیں، اس کو سچ مان رہے ہیں اور مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ تمہارا جھوٹ اس طرح بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک ورلڈ چیمپئن پہلوان ہو کر ڈاکوؤں سے مار کھا گئے، جبکہ ورلڈ چیمپئن تو 4 ڈاکوؤں کو تنہا مار گراتا ہے، لیکن تم شراب و شباب میں اس قدر ڈوب چکے ہو کہ اب پہلوانی کے قابل نہیں رہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا ہے، پہلوانی چھوڑ دو۔ ہم سختی سے کہہ رہا ہوں، 1 ہفتے بعد ہونے والے مقابلے میں سے اپنا نام واپس لے لو اور لندن واپس آ جاؤ۔ نو ڈیڈ، میں نام واپس لوں گا تو میری بہت انسلٹ ہوگی۔ کیا آپ میری بے عزتی کروانا چاہتے ہیں؟ اور جب مقابلے میں کسی پہلوان سے ہار جاؤ گے تب تمہاری انسلٹ نہیں ہوگی۔ نہیں، آپ نے وعدہ کیا ہے ہمیشہ کی طرح آپ اس عمل کی خدمات حاصل کریں گے، وہ عمل کرتا رہے گا تو کبھی میری ہار نہیں ہوگی۔ میں بڑے سے بڑے پہلوان کو رنگ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دوں گا۔ مزید مت بولو، تم نہیں جانتے وہ عامل بہت بیمار ہے، کسی تشویشناک مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کب صحت مند ہوگا، کب تمہارے لیے کوئی عمل کر سکے گا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے، اس ریسلنگ سے باز آ جاؤ، وہ عمل تمہارے کام نہ آ سکا تو تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، اس سے پہلے عقل سے کام لو۔ وہ باپ کی بات سن کر پریشان ہو رہا تھا، اس نے کہا، ڈیڈ، آپ مجھے مایوس کر رہے ہیں، آپ نے آج تک اپنے بیٹے کو کسی خوشی سے محروم نہیں کیا، مگر مجھے میرے شوق سے باز رکھ کر مایوس کر رہے ہیں، میرا دل توڑ رہے ہیں۔ بیٹے، میں نے تمہاری ہر خوشی پوری کر کے تمہیں بہت سر چڑھا لیا ہے، تم اپنا اچھا برا سمجھنے کے قابل نہیں رہے ہو، اب وقت آ گیا ہے کہ زندگی میں پیش آنے والے سنگین مصائب کو سمجھو اور ان سے نمٹنا سیکھو۔ تمہارا باپ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہے گا، اور جب نہیں رہے گا تو تم 2 کوڑی کے ہو جاؤ گے، دشمن تمہیں کسی چیونٹی کی طرح مسل کر رکھ دیں گے۔ برین ماسٹر کا وہ اکلوتا بیٹا بہت ہی لاڈلا تھا، اس کے دل کی دھڑکن تھا، اگر بیٹا ذہانت اور مکاری سے کام لینا جانتا تو وہ اسے اپنی طرح جرائم کی دنیا میں زبردست ٹریننگ دیتا، اسے اپنا جانشین بناتا، لیکن وہ انڈر ورلڈ کے خطرناک ماحول میں رہنے کے قابل نہیں تھا۔ کبریا وقتاً فوقتاً جان رچ کے اندر آتا جاتا رہتا تھا، اس وقت بھی پہنچا تو باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سننے لگا، پھر اس نے پورس کو بتایا کہ وہ باپ بیٹے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ پورس نے تفصیل سننے کے بعد کہا، ماسٹر انڈر ورلڈ کا بہت ہی خطرناک مجرم ہے اور وہ یہ حقیقت اپنی بیوی بچوں سے چھپاتا ہے، شاید اس لیے کہ بیٹا اس کا جانشین بننے کے قابل نہیں ہے۔ کبریا نے کہا، ہم خواہ ریسلنگ کے جھمیلے میں کیوں پڑیں، کیوں نہ مقابلے سے پہلے ہی اس کے بیٹے کی ایسی مرمت کریں کہ وہ کسی سے بھی مقابلہ کرنے کے قابل نہ رہے اور واپس جانے پر مجبور ہو جائے۔ اور اس نے تائید مثالی لا کر کہا، بے شک ہم ریسلنگ میں حصہ لے کر پیشہ ور پہلوان بننے پر مجبور ہو جائیں گے، بہتر یہی ہے کہ جان نیچ کی واپسی کا ٹکٹ کٹا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، آج رات اس سے پھر ایک بار نمٹا جائے گا، اس کے بعد وہ یہاں سے دم دبا کر بھاگے گا۔ ماسٹر اپنے بیٹے سے باتیں کرنے کے بعد فون بند کر کے سنجیدگی سے سوچنے لگا۔ جرائم کی دنیا میں اس کا کام اس قدر پھیلا ہوا تھا کہ وہ بیٹے پر پوری توجہ نہیں دے سکتا تھا۔ اگر اس کے پاس وقت ہوتا تو وہ روزانہ بیٹے پر تنظیمی عمل کرتا رہتا اور اسے ریسلنگ کی دنیا سے ہٹا کر کاروباری دنیا میں دلچسپی لینے پر مجبور کر دیتا، لیکن کاروباری دنیا میں کامیابی کی منزلیں حاصل کرنے کے لیے یہ لازمی تھا کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے بیٹے کے ساتھ رہتا، اسے گائیڈ کرتا رہتا، اس کے لیے کامیابی کی راہیں کھولتا رہتا، لیکن اتنے سارے کاموں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا۔
اس کے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس نے بے انتہا دولت جمع کر رکھی تھی۔ یہ جانتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بچے کسی کے محتاج نہیں رہیں گے اور اس کی آئندہ نسل بھی عیش و عشرت کی زندگی گزارتی رہے گی۔ ایسی وقت فون کا بزر بولنے لگا۔ CLI پر اس کی وائف کا فون نمبر دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے آن کر کے فون کو کان سے لگا کر کہا، ہائے مونیکا، کیسی ہو؟ میں بہت پریشان ہوں۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، تم اور پریشان؟ تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ میں نے ایسے انتظامات کیے ہیں کہ فکر و پریشانی کبھی تمہیں چھو کر بھی نہیں گزر سکتی، پھر تم کیوں پریشان ہو؟ وہ بولی، جب تک بچے چھوٹے تھے زیادہ مسائل نہیں تھے، لیکن ان کے جوان ہونے کے ساتھ اچانک ہی مسائل بھی جوان اور سنگین ہو گئے ہیں۔ پہیلیاں نہ بجھواؤ، صاف صاف کہو۔ بیٹے کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اسے ریسلنگ کی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے، لیکن وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے جاتا ہے اور جیتنے کے باوجود زخمی ہو کر آتا ہے۔ ایسے وقت میری کیا حالت ہوتی ہے یہ آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں میں سمجھتا ہوں، میں نے آج اسے اچھی طرح سمجھایا ہے کہ وہ آئندہ ریسلنگ کے مقابلوں میں حصہ نہیں لے گا۔ میں پوری کوشش کروں گا وہ 2-4 روز میں لندن واپس آ جائے۔ یہ تو آپ نے بہت اچھی خبر سنائی ہے۔ میرا بیٹا میرے پاس آئے گا تو کلیجے کو ٹھنڈک پہنچتی رہے گی، لیکن اب بیٹی کا مسئلہ ہے۔ میری لاڈلی بیٹی کا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم ماں باپ اپنے بچوں کو جوان ہونے کے بعد بھی بچے سمجھتے رہتے ہیں۔ آپ کی لاڈلی ایک نوجوان کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا کی ہر لڑکی جوان ہو کر کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے، قسمت ساتھ دے تو اس سے شادی بھی کر لیتی ہے۔ ہماری بیٹی کے ساتھ بھلا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلا مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ نوجوان نیگرو ہے۔ برین ماسٹر نے تعجب سے پوچھا، کیا وہ کالوں کی نسل سے ہے؟ وہ ناگواری سے بولی، وہ کالا بھی ہے اور مسلمان بھی۔ او گاڈ، یہ ہماری گوری نسل کی لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کالوں کو پسند کرنے لگی ہیں۔ ویسے وہ کالا صحت مند، ذہین اور اچھی شخصیت کا مالک ہوتا تو میں بیٹی کی خاطر اسے داماد بنا لیتا، لیکن ایک مسلمان کو کبھی اپنا داماد نہیں بناؤں گا۔ آپ بیٹی کو کیسے روکیں گے؟ وہ اس کالے کی دیوانی ہو گئی ہے۔ وہ بھی یہ کہہ کر گیا ہے کہ خود ہماری بیٹی کی طرف نہیں آئے گا، لیکن ہماری بیٹی اس کی طرف بڑھے گی تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وہ بڑے طور پر معقول بات کر رہا ہے۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، میں اپنی اینا کو سمجھاؤں گا۔ اس نے بیوی کو تسلی دینے کے بعد فون کا رابطہ ختم کر دیا۔ پھر سوچنے لگا کہ اب تک وہ بیوی بچوں سے دور رہتا آیا ہے، ان کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ مونیکا بڑی ذہانت سے اور بڑی ذمہ داری سے ان دونوں کی پرورش کر رہی تھی، لیکن اب مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ اپنے گھر کی طرف توجہ دینے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا لازمی ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ اینا کے اندر پہنچ گیا، اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ یہ معلوم کرنے لگا کہ وہ جان بوجھ کر اس کالے کی طرف مائل نہیں ہوئی ہے، قدرتی طور پر دل اس کی طرف کھینچا جا رہا ہے۔ اس کے دل و دماغ میں اس طرح نقش ہو گیا ہے کہ اسے دیکھے بغیر اس کی تصویر بھی بنا لیتی ہے۔ اس نے فون کے ذریعے بیٹی کو مخاطب کیا، ہیلو اینا مائی ڈارلنگ، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ وہ سمجھ گئی، پھر بھی انجان بنتے ہوئے بولی، آپ کیا سن رہے ہیں ڈیڈ؟ یہی کہ تم کسی کالے جوان کو پسند کرنے لگی ہو اور اس کے معاملے میں بہت سنجیدہ بھی ہو۔ یہ بات آپ کو ممی نے بتائی ہوگی، ویسے یہ سچ ہے۔ آئی لو ہم ڈیڈ، میرا دل اس کی طرف کھینچا جاتا ہے، میں اسے ڈیٹ دینا چاہتی ہوں، اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ بیٹی تم اپنے ڈیڈ کی ہر بات مان لیا کرتی ہو، یہ بات بھی مان لو، وہ ہمارے قابل نہیں ہے۔ ایک تو نیگرو ہے، دوسرا یہ کہ مسلم ہے۔ ہم معزز لوگوں کی ایک اونچی سوسائٹی میں زندگی گزار رہے ہیں، کیا تم اپنے ماں باپ کا سر جھکانا چاہتی ہو؟ وہ بولی، ڈیڈ میں ایسی سوسائٹی میں ایسے کئی خاندان بتا سکتی ہوں جن کی بیٹیوں اور بہنوں نے کالے جوانوں سے شادیاں کی ہیں اور یہی ان کے ساتھ اچھی خوشحال زندگی گزار رہی ہیں۔ تو تم بحث کر رہی ہو، اپنے باپ کو مایوس کر رہی ہو، کوئی بات نہیں، میں پھر کسی وقت تم سے بات کروں گا۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ ایسے وقت بھی باغ اینا کے اندر موجود تھا، ان باپ بیٹی کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ بہت پہلے ہی اینا کے خیالات پڑھ کر معلوم کر چکا تھا کہ وہ اس کی طرف مائل ہے، اسے دل و جان سے چاہنے لگی ہے۔ اب اس نے اینا کو اپنے باپ سے 2 ٹوک بات کرتے سنا تو خوشی سے کھل گیا۔ وہ 2-4 منٹ اس کے اندر رہ کر وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ ایسے وقت اینا جمائی لینے لگی، حیرانی سے سوچنے لگی، ابھی سونے کا وقت تو نہیں ہے، پھر مجھے نیند کیوں آ رہی ہے؟ بے باک اس کی یہ سوچ پڑھ کر چونک گیا۔ چھٹی حص نے سمجھایا، ضرور کوئی بات ہے، مجھے یہاں رکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ بے وقت سونا کیوں چاہتی ہے۔ وہ جمائی لینے کے بعد بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی کہ سونا نہیں چاہتی، لیکن بے اختیار لیٹ گئی ہے۔ ذرا سی دیر میں اس نے آنکھیں بند کر لیں اور گہری نیند میں ڈوبتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے برین ماسٹر کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، تم مجھے آواز سے نہیں پہچان رہی ہو، اس وقت خواب میں ایک عامل کو دیکھ رہی ہو۔ اینا نے کہا، ہاں میں کسی شخص کو دیکھ رہی ہوں، مگر اس کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا۔ اس نے کہا، میں ہی وہ عامل ہوں، میرا چہرہ دیکھنا ضروری نہیں ہے، میں جو کہوں گا وہ باتیں تمہارے ذہن میں نقش رہیں گی۔
آئندہ تم میری معمولہ اور تابعدار بن کر میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو گی۔ بے باک سمجھ گیا تھا کہ اینا ٹرانس میں آ گئی ہے اور سحرزدہ ہو کر اس کی باتیں ماننے والی ہے۔ اسی وقت اس نے بھی اینا کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ وہ اس کی مرضی کے مطابق بولی، میں کیوں تمہاری تابعدار بنوں گی؟ تم کیوں مجھ پر عمل کرنے آئے ہو؟ ماسٹر نے حیرانی سے کہا، تعجب ہے، تنویمی عمل کے دوران کوئی معمول بننے اور سحرزدہ ہونے کے بعد پلٹ کر اپنے عامل سے سوال نہیں کرتا، اور تم مجھ سے سوال کر رہی ہو؟ وہ بے باک کی مرضی کے مطابق بولی، یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں سحرزدہ ہو گئی ہوں؟ پتہ نہیں یہ کیسا الٹا سیدھا خواب دیکھ رہی ہوں، نہ جانے ابھی سو رہی ہوں یا بے خوابی کی حالت میں یہ سب کچھ سن رہی ہوں اور کسی عامل کو دیکھ رہی ہوں، مگر اب یہ عامل میرے سامنے سے گم ہوتا جا رہا ہے۔ برین ماسٹر نے محسوس کیا کہ وہ اس کے خواب کی سکرین سے گم ہو رہا ہے اور ایسا بے باک کر رہا تھا۔ ماسٹر کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی مخالف ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کی بیٹی کے اندر موجود ہے، اس کے عمل کا توڑ کر رہا ہے۔ اسے یہ شبہ نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی اس کے اندر ہے۔ وہ اپنے طور پر سوچ رہا تھا، میری بیٹی کا ذہن کچھ عجیب سا ہے، مجھے کبھی اتنی فرصت ہی نہیں ملی کہ اس کے چور خیالات کو گہرائی تک پڑھتا، اس کے ذہن کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ بہرحال یہ ماننا پڑتا ہے کہ میری اینا کا ذہن کچھ عجیب و غریب ہے۔ میں پھر کسی وقت آ کر اس کے ذہن کی اسٹڈی کروں گا۔ بے باک مومن یہ نہیں جانتا تھا کہ ماسٹر اپنی جگہ کیا سوچ رہا ہے، لیکن یہ سمجھ گیا تھا کہ ابھی اس کے اندر سے جانے والا پھر کبھی آ سکتا ہے، دوسری بار عمل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ وہ اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو کر سوچنے لگا، مجھے اینا کو اس کے باپ کے تنویمی عمل سے بچانا ہوگا۔ اگر وہ کامیاب ہو جائے گا اور اس کے دماغ کو لاک کر دے گا تو میں کبھی اس کے اندر نہیں جا سکوں گا۔ پھر یہ کہ وہ میرے خلاف اس کے دل و دماغ میں نفرت پیدا کر دے گا اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر ذہن میں یہ تدبیر آئی کہ ماسٹر کو دوسری طرف الجھا دیا جائے تاکہ وہ 2-4 گھنٹے تک اپنی بیٹی کی طرف نہ آ سکے۔ اتنی دیر میں وہ اینا کو اپنا تابعدار بنا لے گا۔ اس نے اپنے موبائل فون میں پھر وہی سم ڈالی جس کے ذریعے وہ ان تمام دشمنوں کو خوفزدہ کرتا تھا۔ اس نے ماسٹر کے نمبر پر یہ میسج بھیجا کہ تمہارے بیٹے کی پٹائی کس نے کی، کس نے اس کے $5 لاکھ چرائے۔ جب تک میرا جسم مجھے نہیں ملے گا، میرا دماغ مجھے نہیں ملے گا، تمہارے بیٹے کی شامت آتی رہے گی۔ جاؤ اس کے پاس جاؤ، اس کی حفاظت کرو۔ ایسا پیغام ملتے ہی ماسٹر بیٹی کی فکر بعد میں کرنے والا تھا، پہلے بیٹے کی طرف دوڑ کر جانے والا تھا۔ بے باک وہ میسج بھیج کر مطمئن ہو گیا تھا اور بڑے اطمینان کے ساتھ اینا کے اندر چلا آیا تھا۔ وہ ابھی تک آنکھیں بند کیے بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے تنویمی عمل کے ذریعے اسے سحرزدہ کیا، اپنا تابعدار بنایا۔ پھر اس کے ذہن میں یہ بات نقش کی کہ جب بھی اس کا باپ اس کے اندر آ کر اسے سحرزدہ کرنا چاہے گا تو وہ کبھی اس کے شہر میں نہیں آئے گی۔ اس سے صاف صاف کہہ دے گی کہ وہ کبھی کسی کی سوچ کے اثر میں نہیں آتی، اور یہ کہ وہ کون ہے، بار بار کیوں اس کے اندر چلا آتا ہے، کیوں اسے پریشان کرتا ہے۔ بے باک نے اس کے ذہن کو لاک نہیں کیا۔ اگر ایسا کرتا تو ماسٹر سمجھ جاتا کہ دشمنوں نے اس کی بیٹی کے دماغ پر قبضہ جما لیا ہے۔ وہ دشمن فرہاد ہی ہو سکتا ہے، وہ اس کی بیوی، بیٹے اور بیٹی تک آ پہنچا ہے۔ بے باک نے اینا کے دماغ کو ایک ذرا سا عجوبہ بنا کر اسے تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا اور مطمئن ہو گیا کہ اب اس کی اینا اپنے باپ کے شہر میں آ کر کبھی اس سے نفرت نہیں کرے گی۔